تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 40۔ تیسرے پارے کا 12واں رکوع جاری ہے اور سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع جاری ہے۔ آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم۔ قال رب أنى يكون لي غلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب کیسے ہوگا میرا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، بڑی عمر کو، وامرأتی عاقر، اور میری جو اہلیہ ہے، عورت ہے، وہ بانجھ ہو گئی ہے، مطلب اس کی بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور بانجھ بھی ہے۔ قال آیہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح کرتا ہے اللہ جیسے وہ چاہے، جو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو نشانی مقرر کر دیں، میرے لیے کوئی نشانی بتلا دیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ آپ بات نہیں کریں گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر یہ کہ اشارہ سے، واذکر ربک، اور یاد کرو اپنے رب کو، کثیرا، بہت زیادہ، وسبح، اور تسبیح بیان کرو، بالعشی والابکار، صبح اور شام، عشی شام کو، شام، اور والابکار اور صبح۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ، مریم علیہ السلام کو آپ بے مسمہ پھل دے سکتے ہیں، ایک غیر فطری طور پر، غیر فطری طریقے سے، غیر معروف طریقے سے پھل مل سکتا ہے مریم علیہ السلام کو، تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد مل سکتی ہے، اللہ سے مانگی۔ اللہ نے جب ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو میں بیٹا دوں گا، وہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کے اندر 5 صفات ہوں گی، 5 صفات کا لفظ کی تھی، ان صفات کا مالک ہوگا، تو اس وقت پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے یعنی ایک قسم کا یعنی جیسے کوئی آدمی عام طور پر کسی کو کوئی ایسا نعمت مل جائے جس کی کوئی اس کو امید، مثلا بظاہر اس کے کوئی آثار نہ ہو، تو اس کو ایک تعجب سا ہوتا ہے کہ میں اس لائق کہاں ہوں، میں اس لائق کہاں ہوں، تو وہ اس غیر جو فطری تعجب ہے اس کا سا اظہار کیا، جو ایک فطرت میں داخل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک عام عرف میں چیز سمجھائی جاتی ہے، آپ میں سے جو ہے نا وہ آپ بھائی باہر نکلیں اور باہر سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک بڑی اعلیٰ قسم کی اور بڑی قیمتی قسم کی گاڑیاں سب کے لیے کھڑی ہوں، اور سب کہیں جی سر یہ آپ کی گاڑی ہے، تو پریشان ہو جائے بھائی میرے پاس جو ہے نا وہ ایسی اتنی بڑی گاڑی کے قابل میں کدھر ہو گیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ اور پریشانی ہونا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کو دے سکتے ہیں، اللہ سب کو دے سکتے ہیں۔ یہ گاڑیاں پیسوں سے نہیں آتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے آتی ہیں، کیونکہ پیسے بھی کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں سے، اور پھر اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، اور اگر دے دے تو اس کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو پھر بھی حساب دینا پڑے گا، مرضی کے مطابق جائز طریقے سے استعمال کرے اور حساب پھر بھی دینا پڑے گا۔ ہاں جو اللہ کے راستے میں دے دیا، خرچ کر دیا، تو پھر اس کا حساب اللہ آپ کو دے گا، اس کا حساب
اللہ آپ کو دیں گے، اس کی نیکیاں، اس کے بدلے اور اس کے انعامات وہ اللہ آپ کو دیں گے۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک تعجب کیا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اللہ، کہاں سے میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ایک یہ نہیں، اس کو کہتے ہیں قبول، ایک بات کو قبول کرتے ہوئے اظہار تعجب۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے وہ انکار کر رہے تھے، کیونکہ دعا خود مانگی تھی، دعا خود مانگی تھی، لیکن ایک بات کو قبول تو کر رہے ہیں، لیکن ایک خوشی بھی ہے اور اظہار تعجب بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا مجھے یعنی وہ کامل مشاہدہ ہو جائے تاکہ میں اللہ کو اور یاد کر سکوں۔ تو کہا کہ اللہ کیسے ہوگا، یہ تو میں اتنی بڑی عمر کو پہنچ گیا ہوں اور اتنا بڑا بوڑھا آدمی ہوں، مطلب اتنی بڑی زیادہ عمر ہو گئی ہے میری، روایت میں آتا ہے 90 سال عمر ہو گئی تھی ان کی، بعض روایت میں زیادہ بھی آتا ہے، اور میری جو اہلیہ ہے وہ بھی بانجھ ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی میں سے اگر بیوی بیمار ہے تو چلو بیوی ٹھیک ہو جائے گی تو اولاد ہو جائے گی، یا خامد ٹھیک ہے لیکن بیوی کے اندر اہلیہ کے اندر بیماری ہے کوئی تو وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ اولاد ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو دونوں طرف بانجھ پن ہے قسم کا، دونوں طرف یہ چیز نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو اولاد نہیں ہو سکتی میری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ جملہ نا، یہ جملہ جب بھی کسی مصیبت، کوئی مصیبت ہو نا، مصیبت، تو یہ جملہ بھی سامنے لایا ہے کہ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل، یہ جو مشکل والا لفظ ہے نا، مشکل والا لفظ، یہ کنسیپٹ مشکل والا یا ناممکن والا، مشکل والا اور یہ ناممکن والا کنسیپٹ جو ہے یہ ہم اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ناممکن۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بلکہ محدثین تو یہ لکھتے ہیں، مفسرین، کہ کن کا لفظ جو ہے نا، کن، یہ کاف اور نون، کاف اور نون، جب اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے نا تو کاف اور نون آپس میں بعد میں ملتے ہیں، کام پہلے۔ کن کہتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے، لیکن کاف اور نون کے آپس میں ملنے میں جو سیکنڈ کا ہزاروں کروڑواں حصہ جو لگتا ہے، اس سے بھی اللہ جب ارادہ کر لے تو پھر اس سے بھی پہلے اللہ وہ ارادہ فرما، کام فرما دے، اللہ کی قدرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ زکریا علیہ السلام، آپ کو اس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جو جوان ہیں ان کو اولاد کو کون دیتا ہے؟ وہ جوان خود پیدا کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے۔ تو جو اللہ جوانی میں دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں بھی تو دے سکتا ہے، جو اللہ جوانی میں اولاد دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے۔ جو ایک صحیح عورت کو، صحت مند عورت کو، جو بانجھ نہ ہو، اس کو اولاد کون دیتا ہے؟ وہ خود پیدا کرتی ہے؟ نہیں، اللہ دیتا ہے اس کو۔ تو بانجھ عورت کو بھی اللہ دے سکتا ہے، اس لیے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے نا امیدی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، پھر ایک کرتے 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 پھر وہ جہر بعض اوقات کفر تک ہو۔ اللہ معاف کرے، ایسے نا امید نہیں، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں مانگنا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آتا، جوان آتا اور ان سے دعا کرتا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت دعا کر دیتے، کافی عرصہ بعد پھر آ گیا، پھر دعا کے لیے کہا، پھر کافی عرصہ بعد پھر آ گیا، پھر دعا کے لیے کہا اللہ مجھے نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو ان بزرگوں نے کیا پوچھ لیا کہ بھئی آپ بیماری آپ میں ہے، آپ بیمار ہو یا اہلیہ بیمار ہے، دعا تو میں کر رہا ہوں، تو کیا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، کیوں نہیں اولاد ہوگی؟ کب اصل اللہ آپ سے آپ دعا کر رہے ہیں؟ ان بزرگوں کو شک ہو گیا، انہوں نے کہا بھی آپ نے شادی کی ہے؟ کہا جی شادی تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا کم وقت اللہ کا امتحان لیتے ہو، جب آپ نے شادی نہیں کی ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے سبب کو اختیار کر کے اس کے بعد اللہ سے مانگیں، اللہ اس میں برکت دیں گے۔ لیکن ایک وہ بندہ گھر بیٹھا ہے
اللہ سے کہے اللہ مجھے لاکھ روپے دے دے، مجھے لاکھ روپے دے دے، لاکھ روپے دے دے، کہاں سے آئے گا؟ گھر بیٹھے اللہ دینے پہ قادر ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس سے عاجز ہے، اللہ اس سے عاجز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر اہلیہ کے اللہ نے آپ حوا علیہ السلام عطا فرما دی، حوا علیہ السلام پھر ان کو اہلیہ بھی بنا دیا۔ اب یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ اولاد پیدا فرماتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس چیز کا نعوذ باللہ محتاج ہے کہ یہی ہوگا تو پھر ہوگا، نہیں، اللہ اس کے بغیر بھی کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے، نبی اسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کرو، اونٹ کو رسی سے باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کرو، یہ نہیں کہ تم اونٹ کو صحرا میں کھلا چھوڑ دو اور اے جی توکل ہے جی اللہ پر، یہ کہیں نہیں بات، یہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اس لیے سبب کا اختیار کرنا کہ ایک کام انسان جو کر رہا ہے، جو چیز حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے کسی سبب کا اختیار کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، اپنے حد تک جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ ضرور کریں، پھر اللہ پر چھوڑیں، دیکھیں اللہ کیسے۔ لیکن یہ اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ بغیر اس چیز کی بھی کر سکتا ہے، اس چیز کا اللہ محتاج نہیں۔ اور پھر جب اللہ سے دعا مانگو نا، دعا مانگو، دیکھو زکریا علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کیسے بیٹا ہوگا میرا، اللہ میرا بیٹا، دعا کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، اللہ سے پوچھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے لاکھ روپے کی ضرورت ہے، فلانے کے پاس پیسے بڑھے، اس کے دل میں ڈال دیں مجھے۔ ہم اللہ کو طریقے نہ بتلائیں، دعا میں اللہ کو طریقے نہ بتلایا کرو، یا اللہ میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے نا، یہ فلاں کرے، تو اس کے دل میں ڈال دینا وہ کام کرے۔ نہیں، جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو پھر اللہ سے مانگو، یا اللہ یہ میرا ایک کام ہے تو نہیں کرنا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تو نہیں کرنا۔ ہم اللہ کو طریقے بتلاتے ہیں، زکریا السلام نے اللہ کو طریقے نہیں بتلایا ہوگا کیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کیسے ہوگا، اللہ نے کہا میں کروں گا، یہ میرا کام، یہ میرا کام۔ زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ دیکھو ایک نعمت مجھے مل رہی ہے، ایک نعمت مجھے ملتی ہے، اگر مجھے کچھ نشانی کا پتہ چل جائے نا، نشانی کا کہ اب حمل قرار پا گیا، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں تو وقت تھی نہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی مشینیں تو تھی نہیں کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا کہ واقعی جو ہے نا وہ بچے کی پیدائش کے آثار نمودار ہو گئے، تو کہا کہ جب حمل قرار پا جائے تو مجھے کوئی نشانی کوئی مجھے مل جائے تاکہ میں اللہ آپ کا اور زیادہ ذکر کروں، ذکر و تسبیح میں، ذکر و عبادت میں اور زیادہ مشغول ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، کسی سے بھی کوئی بات کرنے پر مطلب قادر نہیں ہوں گے، تو آپ اشارے سے بات کریں، ہاں ذکر پر، اللہ کے ذکر کرنے پر آپ کی زبان قادر رہے گی، اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں گے، باقی آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اور باقی جو ہے نا وہ آپ اشارے سے ساری باقی لوگوں سے باتیں کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یہ ہمیں بتا رہے ایک ایک کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ایک امتی کو، قرآن ہے نا ہمارے لیے اترا ہے، ہمارے رہنمائی کے لیے، یہ گویا ہمارے ہر ایک کے کان کے دروازے پر، دل کے دروازے پر یہ دستک ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر، اللہ کو خوب یاد کیا، اللہ کو خوب ذکر کیا۔ یہ گویا ایک مسلمان، ایک انسان کے دل کے دروازے پر دستک ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مسائل حل کرے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ہاں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا۔ پھر کہا بالعشی والإبکار، شام اور صبح، یعنی صبح شام اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، صبح شام اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور شام چونکہ انسان صبح اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ابتدا ہوتی ہے، دن کی ابتدا ہوتی ہے، تو جب یہ شام کو اگر عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ اس کو فجر کی نماز کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔
جب فجر کی نماز پڑھے گا تو پھر پورا دن صبح اٹھتے ہی اللہ کا نام لے کر، اللہ کا جھنڈا لے کر یہ جو ہے نا وہ نکلے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مدد بھی آئے گی اللہ کی، اور اس کے کام بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اس لیے ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صبح شام کثرت ذکر میں اگر چاہتے ہو نا کہ کثرت ذکر میں آ جائے تو صبح شام کم سے کم لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، سورہ اخلاص کی ایک تسبیح، اور ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح جو ہے نا وہ درود شریف کی، یہ صبح شام ضرور پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یہ کثرت ذکر میں آئے گا، کثرت ذکر میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا واتمم الصالحات اعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه جزاك الله۔